گیلان کے علاقے کا ایک نوجوان جسے ہم جیلان کہتے ہیں نا، وہ گیلان کہتے تھے، جیسے کہتے ہیں سید عبد القادر جیلانی، تو اصل وہ گیلانی ہے۔ تو وہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے، روزے کے ساتھ تھے، سفر تھا، پیدل چل رہے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، روزہ بھی لگ رہا تھا، سوچ رہے تھے کہ میں اب روزہ افطار کس چیز سے کروں، جب اور کچھ نہیں تو نہر کا پانی تو ہے نا۔ اتفاق دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے وہ اٹھا لیا، اس کو دھویا، اسی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پھر خیال آیا بغیر کسی کی اجازت کے مالک کے میں نے سیب کھا لیا، تو اسی نہر کی پٹڑی کو لے کے چل پڑے کہ بہرحال یہ سیب آیا تو ادھر سے ہی ہے نا۔ آگے گئے تو وہ باغ مل گیا سیب کا۔ آپ باغ میں گئے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس سے کہا بھائی میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے اجازت لینی ہے کہ وہ سیب مجھے معاف کر دو یا پیسے لے لو۔ اور نے کہا جی میری تو عمر 90 سال ہو گئی، میں نے تو اس باغ کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں، یہ میرا تو نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، میں کیسے معافی دے دوں؟ فلاں شہر میں چلے جاؤ، 2 بھائی ہیں جو اس کے مالک ہیں باغ کے، ان کو جا کے کہو۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر چل پڑا، اسی شہر میں آیا جہاں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی سے ملاقات ہو گئی، اور نے کہا دیکھو بیٹا میں نے اپنا حصہ تو تمہیں معاف کیا، اب آدھا حصہ تو میرے دوسرے بھائی کا ہے، آپ ان کے پاس جا کے ان سے بخشوائیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کے بھائی کہاں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ہوں میں۔ وہاں گیا، سلام کیا، قصہ بتایا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو ایسے نہیں بخشوں گا، میری تو کوئی شرطیں ہیں بخشنے کے لیے۔ نے کہا جی کیا شرط؟ انہوں نے کہا 1 سال تک میری بکریاں چراؤ، یہ سامنے جنگل ہے، یہ بکریاں ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے چراؤں گا۔ اب 1 سیب کے لیے میں جہنم میں جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں بکریاں چراؤں۔ ایک سال گزر گیا، وہ آیا اور اس نے کہا حضرت اب 1 سال والا وعدہ پورا ہو گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا، اب بتائیں دوسری شرط کیا ہے؟ اور نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے ام الخیر اس کا نام ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اب اس نے کہا ابھی اب کیا کریں کہ اندھی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، گونگی بھی ہو، بہری بھی ہو، کیا کریں؟ میں کہا جی ٹھیک ہے میں شادی کریے تیار ہوں، جہنم کی سزا سے تو بہتر ہے۔ انہوں نے آدمی بلائے اور نکاح پڑھایا، اور رات کو عشاء کے بعد ایک محل میں لے گئے، کہا بھی اس گھر میں تمہاری بیوی ہے، جاؤ اب تم۔ کہتے جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ پلنگ پر تو ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی حور عین ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں، وہ چل بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، نہ لنگڑی ہے نہ گونگی ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے کہ ہو سکتا ہے میں بھول کے آ گیا ہوں۔ بیچارہ بھاگا اور فوراً دوسرے کمرے میں جا کے تالا لگا لیا کہ میں کسی اور کی بیوی کے پاس آ گیا۔
صبح ہوئی، اس لڑکی کے والد آئے، انہوں نے کہا ہاں بھئی آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے گزری؟ اس نے کہا جی کون سی میری بیوی؟ انہوں نے کہا جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا؟ آپ نے کہا نکاح کیا تھا آپ نے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، یہ تو اندر تو کوئی شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، اندھی کا معنی یہ ہے کہ آج تک غیر مرد کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ گنگی کا معنی یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد سے بات ہی نہیں کی۔ لنگڑی کا معنی یہ ہے کہ آج تک وہ اپنے گھر سے باہر چل کے نہیں گئی۔ یہ مقصد تھا خدا کے بندے، وہ تمہاری بیوی ہے، اور فلاں باغ جو ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہدیے میں، اور یہ 100 دینار ہے، اس سے اس باغ میں کوئی گھر چھوٹا موٹا بنا لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ نے مجھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، مجھے تو حور عین سے یہی شادی ہو گئی۔